بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بی اے پارٹ 2 فقہ کے پورشن میں سے آج ہم باب شروط الصلاۃ التی تتقدمھا پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ نماز سے پہلے کی شرطوں کا بیان۔ باب یعنی وہ چیپٹر فقہ کا، باب القدوری جو قدوری صاحب کی کتاب ہے، امام قدوری صاحب کی کتاب میں سے۔ شروط شرط کو کہتے، شرط کی جمع ہے، اور شرط کہتے ہیں کہ وجہیں، کسی چیز کی جو وجہ ہیں اصل حکم کے ساتھ، کہ یہ وجہ ہو تو یہ ہوگا، یہ ہو تو یہ ہوگا۔ کنڈیشنز بھی اسے کہہ سکتے ہیں، شرطیں بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ دور ہوں گی تو نماز ہو جائے گی، فرض ہو یا نفل۔ تو باب الشروط یعنی وہ شرطوں والا چیپٹر جس میں الصلاۃ التی تتقدم، نماز سے پہلے کی یعنی شرطیں، کہ نماز سے پہلے کیا کرنا ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پاکیزگی، پاکیزگی کے اندر پھر 3 چیزیں ہیں: بدن کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، اور جس جگہ نماز پڑھنی ہے اس جگہ کی پاکیزگی۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ شرطیں ہیں کہ یہ ساری شرطیں ہیں کہ وجہیں یہ دور ہو جائیں گی پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری ہے سطر ڈھانپنا، مرد اور عورت دونوں کو اپنے جسم کے وہ حصے جو کم سے کم جن کو ڈھانپنا لازمی ہے، سطر۔ جیسے کہ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کے اور گھٹنے کے نیچے تک ہے، ناف نظر آنی چاہیے، ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے، گھٹنے نہیں نظر آنے چاہیے اور ناف نظر آنی چاہیے، بس یہ مرد کا سطر ہے۔ اور عورت کا سطر پورا جسم ہے، صرف وہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ننگے رکھ سکتی ہے۔ تو یہ سطر ڈھانپنا یہ دوسری شرط ہوگی نماز سے پہلے۔ تیسری ہے نیت کرنا، اور ایک اور ہے قبلہ رخ ہونا۔ تو اس حوالے سے جو متن ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یجب علی المصلی ان یقدم الطہارۃ من الاحداث والانجاز، نمازی کے لیے واجب ہے کہ نماز سے پہلے ناپاکیوں اور نجاستوں سے صفائی حاصل کر لے۔ مصلی نمازی کو کہتے ہیں، یجب واجب ہے یعنی لازم ہے، یہ علی المصلی ان یقدمو کہ پہلے طہارت حاصل کرے، یقدمو جیسے ہم کہتے ہیں مقدم جاننا، یعنی پہلے یہ اہتمام کرنا ہے، سب سے پہلے طہارت من الاحداث والانحاس، یعنی احداث اور انجاس سے، نجاستوں سے اور ناپاکیوں سے طہارت حاصل کرنی ہے، یعنی پاک ہو جانا ہے۔ علی ما قدمنہ، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں امام قدوری صاحب، ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ وَيَسْتُرَ عَوْرَتَهُ، اور اپنے جسم کے حصوں کو چھپائے، یعنی سطر ڈھانپے۔ وَالْعَوْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ، اور ڈھانپنے کی چیز جو مرد کے لیے لازم ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ والعورت، عورت کا مطلب ہے ڈھانپنا، اور سطر کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت کے الگ الگ کیا حد مقرر ہے، کم سے کم کتنا حصہ جو ہے وہ ڈھانپ سکتے ہیں، تو اس کو ہم سطر بولیں گے۔ اور عورت چھپانا، والعورت من رجل، یعنی مرد کا چھپانا کتنا ہے، ما تحت السراتی، یعنی ناف سے نیچے، الی رکبتی، اور گھٹنوں تک، والرکبۃ، عورت دون سرۃ، اور گھٹنا جو ہے وہ
سطر میں شامل ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا سادہ لفظوں میں، ورکباتو اور گھٹنا ڈھانپنا ناف کی نسبت لازمی ہے، دونا سرا یعنی سرا کو نہیں، ناف کو نہیں ڈھانپنا بلکہ گھٹنے کو ڈھانپنا ہے۔ بدن المراتی حراتی، جو آزاد عورت ہوگی، آزاد عورت سے مطلب وہ بے پردہ عورت نہیں، یعنی کہ ایک مسلم عورت، سمجھدار پڑھی لکھی اور جو کوئی کسی کی لونڈی ملازمہ یا غلام نہیں ہے، وہ خود باشعور ہے، وہ ہے اس سے مطلب تعلیم یافتہ، دین کی تعلیم رکھتے ہوئے ایک بالغ اور مسلم عورت۔ وبدن المراتی، مرات کہتے ہیں عورت، ایک عورت کو، اور النساء کہتے ہیں زیادہ عورتوں کو، جمع، اور مرات عورت، آزاد عورت کا بدن، کلو ہوا عورت، اس نے سارے کا سارا جسم ڈھانپنا ہے، الا وجہہا، سوائے اپنے چہرے کے، وکفیہا، اور ہتھیلیوں کے یعنی ہاتھوں کے، وما کان عورتن من الرجل فہو عورت من العامۃ، اور جو حصہ جس مرد کے لیے داخل سطر ہے وہی لونڈی کے لیے۔ اب آپ نے کیا دیکھا کہ مرد جو ہے وہ، عورت جو ہے اس کا صرف چہرہ اور ہاتھ جو ہے وہ ننگے رہ سکتے ہیں، پاؤں کا اس لیے ذکر نہیں کہ پاؤں میں جوتا ہوتا ہے عام طور پہ اور وہ ڈھانپا ہی ہوتا ہے۔ وما کان عورتن من الرجل فہو عورت من العامہ، اور جو ایک مرد کا سطر ہوتا ہے وہی ایک لونڈی عورت کا ہوتا ہے۔ وَبَطْنُهَا وَظَهْرُهَا عورتن، اور اس کا پیٹ اور کمر ڈھانپی جائے گی، مطلب کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ جو گھر کے کام کاج کرنے والی ملازمائیں ہیں، اب انہوں نے فرش دھونے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، تو ان کا سارا جسم ڈھانپا ہوا ہوگا، بازو اور پنڈلیاں وہ ننگی کر سکتی ہیں، جیسے فرش دھونے لگی ہیں تو شلوار ذرا تھوڑی سی اونچی کر لیں، آٹا گوندنے لگے ہیں، کپڑے دھونے لگے ہیں تو بازو کونیوں تک وہ قمیض کے چڑھا لیں ان کو، اور ظاہری سی بات ہے جب وہ صفائی کریں گے، باقی کام کریں گی تو دوپٹہ تو نہیں باقاعدہ طور سے اوڑھ سکتی، تو اس لیے جسم ان کا، بدن، پیٹ ڈھانپا ہوا ہوگا گھٹنوں تک، اور وہی چاہے شلوار پہنی ہو چاہے قمیض پہنی ہو، لیکن اوپر جیسے ایک دوپٹہ لیتے ہیں یا بازو پورے ڈھانپنے یا ٹانگیں پوری ڈھانپنی، وہ نہیں ہوگا، یعنی مرد کے سطر سے زیادہ ہے وہ، ویسے انہوں نے سمجھایا ہے پنڈلیاں اور بازو ننگی رکھنے کے حوالے سے ہے، باقی اس کا پیٹ، پشت، ظہرہا پشت کو کہتے ہیں اور بطن پیٹ کو کہتے ہیں، تو وہ ڈھانپا جائے گا، یعنی تین فرق کیٹیگریز ہیں۔ مرد کا بہت کم ہے، ایک آزاد عورت کا جو ہے وہ مسلم عورت کا سب سے زیادہ پردہ ہے، اور جو گھروں کے کام کاج کرنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے تھوڑی سی اور رعایت ہے کہ وہ اپنے بازو اور پنڈلیاں ننگی کر سکتے ہیں کام کاج کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ اب وہ گھر سے باہر کام کاج کر کے باہر گئی ہیں تو وہ اسی طرح رہیں سارا دن، نہیں، کام کاج کے وقت جیسے کسی کے گھر میں آتی ہیں اور وہ سارے ان کے لیے نابالغ نامحرم ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وما سوا ذالک من بدنہا لیس بعورۃ، اور اس کے علاوہ اس کا بدن سطر میں نہیں ہے، وہی جو بازو اور پنڈلیاں بس۔ اور من لم یاجد ما یزیل بہ النجاسۃ صلی معہا ولم یعد، ومن لم یاجد ثوبا صلی عریانا قاعدا، اور جسے نجاست دور کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے، ومن لم یاجد، اور جو کوئی نہ پائے، ما یزیلو، جس سے وہ دور کر سکے، بہی نجاست، کامن سینس ہے، وہ پانی ہے، اور بعض اوقات مٹی بھی اوپر مل کے تو اتارا جاتا ہے اور پھر جھاڑا جاتا ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی
تو وہ پھر اس نجاست جو بھی چیز لگی ہے اس کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا. اور جب اسے پانی مل جائے، من لم یاجد صوباً، اور نماز نہ لٹائے واپس جب اسے پانی مل جائے. اور جو کوئی نہ پائے کپڑا، اب ایک بندے کے پاس نجاست دور کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ٹیشو، کوئی صابن، کوئی پانی یا کوئی ایسی مٹی پاک نجاست دور کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے اور نماز نہ لٹائے، یعنی جب اسے پانی مل جائے تو پھر دوبارہ نہ پڑھے، نماز اس کی ہو گئی. اور جو کوئی پائے گا کپڑے کو، کپڑا نہ پائے، کپڑا ہی نہیں مل رہا اسے، پانی تو مل گیا پاک صاف ہونے کے لیے، جسم ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے کوئی چیز، تو وہ پھر ننگا ہی بیٹھ کے نماز پڑھے گا. مکمل نماز بیٹھ کے پڑھے گا. عام طور پہ ہم جیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں یا کرسی پہ پڑھ لیتے ہیں، یا یہ کہ نفل نماز ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، فرض نمازیں کھڑے ہو کے. تو وہ پھر ایسے جو ننگا بندہ ہے، چاہے وہ کھڑا ہو کے بھی نماز پڑھ سکتا ہو ہمت طاقت ہے، لیکن وہ بے پردگی نہ ہو، وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا. یومی بالرکوع والسجود، اور اشارے سے ہی، یومی اشارے سے ہی رکوع اور سجود کرے گا. فَإِن صَلَّى قَائِمًا أَجْزَأَهُ، اور اگر کھڑا ہو کر پڑھے گا تو کافی ہو جائے گا. یعنی کھڑا ہو کے اگر وہ تنہا ہے، علیحدہ ہے، اکیلا ہے، تو کھڑا ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بیٹھ کے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. یہ وہ شرطیں اور رعایتیں ہیں کہ جب ایک جنرل حکم ہوتا ہے جس میں یہ کرو، اور ایک نیچے اس کی کنڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ ہوگا، یہ ہو جائے تو یہ ہوگا، یہ ہو جائے تو یہ، اس کو ہم شروط کہتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ نماز کے حوالے سے کہ اس کی جسم صاف ہونا چاہیے، جگہ صاف ہونی چاہیے، لباس صاف ہونا چاہیے، پھر یہ کہ مرد کا سطر کیا ہے، عورت کا سطر کیا ہے، ملازمہ کا سطر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر پانی نہ ملے تو پھر کیسے نماز پڑھنی ہے، اور پھر اگر یہ کہ لباس نہ ملے تو کیسے نماز پڑھنی ہے. تو یہ سارے احکامات تھے اس حصے میں. اور نیکسٹ ہے نیت اور قبلہ رخ ہونے کے احکام. وَيَنْوِي لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمِ بِعَمَلٍ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ. وَيَنْوِي کا مطلب ہوتا ہے یعنی نیت کرے نماز کی. اللہ تیدخل، نیت کا ہم پڑھنے لگے ہیں نا، کہ بندہ جب نماز پڑھنے لگے تو جس نماز میں داخل ہے پہلے اس کی اعلان کرے، نیت کرے. یعنی نمازی جس نماز کو شروع کر رہا ہے اس کی نیت کرے. جیسے ظہر کی پڑھنے لگا ہے تو بولے میں ظہر کی پڑھنے لگا ہوں، عصر کی پڑھنے لگا ہے تو بولے منہ سے آہستہ سے. اور نمازی کو چاہیے کہ اتنا بولے کہ آہستہ کہ اس کے اپنے کان سن سکیں. بہت اونچا بھی نہیں پڑھنا چاہیے اور بہت دل میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ کہ وہ نیت کر لے جس بھی نماز میں داخل ہوا ہے. یہ نیت تکبیر کے ساتھ ہی ہو، یعنی کہ اللہ اکبر جب ہم تکبیر بول دیتے ہیں تو ہم نماز کی حالت میں چلے جاتے ہیں. اب ہمارے لیے باقی سارے کام حرام ہو جاتے ہیں، کھانا پینا، بات چیت، کہیں جانا. تو نیت تکبیر سے بھی پہلے کہی جائے گی، جیسے کہ ہم نماز میں کرتے ہیں. اللہ اکبر کہنے کے بعد ساتھ ہی ہم ثنا پڑھ لیتے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے ہماری. تو لا یفصل بینہا و بین التحریم، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیت تکبیر کے ساتھ ہی ہوگی کہ نیت میں اور تحریم میں کسی عمل کا فاصلہ نہ ہوگا. جیسے کہ نیت کی، پھر لوگوں سے بات چیت کی، پھر اللہ اکبر کہہ دیا. نہیں، جب نیت کرنی ہے تو ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دینی ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی. تحریم کا مطلب یہ ہے
کہ جیسے ہی ہم نیت کر کے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو اب باقی سارے کام ہمارے لیے حرام ہو گئے ہیں، اس کو تحریم بولتے ہیں۔ یعنی وہی جو پہلے ابھی میں نے کہا ہے کہ نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ بات چیت کر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، اب آپ نماز کی حالت میں داخل ہو گئے۔ بے عملے اور کسی عمل کے ساتھ فاصلہ نہیں کرنا، لا یفصل کا مطلب ہے یعنی فرق نہیں کرنا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی کوئی اور کام نہیں کرنا۔ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، اور نماز کے لیے آخری شرط یہ بھی ہے کہ ہمیشہ قبلہ کا تعین کر کے، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہے، اگر تو وہ خانہ کعبہ کے سامنے ہے تو خانہ کعبہ کے تو ارد گرد دائرے کی صورت میں سب قبلہ کہ اس کی خانہ کعبہ کی طرف ہی نماز منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اب وہاں سے جب آپ پوری دنیا میں دور ہوتے جائیں گے تو وہاں قبلہ کا تعین کر کے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اِلَّا أَن يَكُونَ خَائِفًا، اور سوائے اس کے کہ کوئی خوف لاحق ہو، فَيُصَلِّي إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ، تو پھر جس طرف چاہے چیرا کر کے پڑھے، جس طرف چاہے نماز پڑھ لے اگر خوف ہے۔ اب یہ خوف کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کسی دشمن کے حملہ کرنے کا خوف ہو سکتا ہے، کسی جانور کے حملہ کرنے کا خوف ہو سکتا ہے، اور کوئی سیلاب آنے کا ادھر سے خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی آگ کا خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور کوئی ایسی صورتحال ہو کہ ادھر سے آگ آ جائے گی، کوئی نقصان ہو جائے گا، یا کوئی چیز اٹھا کے لے جائے گا، قیمتی پاس سامان، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسی صورتحال کہ جس میں کوئی بہت ہی خطرہ لاحق ہے، خوف لاحق ہے۔ اِلَّا أَن يَكُونَ خَائِفًا، خوف ہے، ڈر ہے، خطرہ ہے، فَيُصَلِّي إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ، پھر جس طرف چاہے نماز پڑھ لے۔ فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، اور اگر نمازی پر قبلہ مشتبہ ہے، اسے خطرہ کوئی نہیں ہے لیکن وہ کسی اجنبی جگہ پہ ہے اور اسے قبلے کا تعین ہی نہیں ہو رہا، یا کوئی بتانے والے ہی نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے۔ ویسے ہم کہیں دوسرے شہر، کہیں اجنبی جگہ جائیں، کسی کے گھر بھی، ایون ایک علاقے سے دوسرے علاقے، تو ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ جی قبلہ کس طرف ہے، اور وہ گائیڈ کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو بتانے والا ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے نا خوف ہے، تو پھر آپ قبلے کا تعین نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قبلہ کدھر ہے، تو پھر بھی آپ جدھر مرضی نماز پڑھ لیں۔ وَلَيْسَ بِحَاضِرَتِهِ مَن يَسْأَلُهُ، اور اگر اس کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے وہ پوچھ سکے تو پھر وہ نماز پڑھ لے۔ انہا اجتہادہ، اجتہاد کر کے نماز پڑھ لے، اپنے طور پہ سوچ لے کہ فلاں جگہ پہ اس طرف ہے تو میں اس طرح کروں، اپنے اندازے سے۔ وَصَلَّى فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ بَعْدَ مَا صَلَّى، اور پھر اگر نماز پڑھ چکنے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے، فَإِنْ عَلِمَ، اسے پتہ چل جاتا ہے، أَنَّهُ أَخْطَأَ، تو کہ اس نے خطا کر دی ہے، غلط نماز پڑھ دی ہے، تو اب وہ کہے کہ میں دوبارہ ایک دفعہ میں عصر کی نماز پڑھ چکی ہوں یا پڑھ چکا ہوں غلط سمت کی طرف، اب بتانے والا مجھے کوئی آ گیا ہے تو میں نماز دوبارہ دہرا لوں، تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے پیچھے کہا تھا کہ پانی مل جائے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، نماز ہو گئی۔ تو اسی طرح جب آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھ لی تو اب چاہے قبلہ بتانے والا کوئی آ گیا تو آپ نے نماز دوبارہ نہیں پڑھنی۔ فلا اعادہ نہیں کرنا، رپیٹ نہیں کرنی، علیہ وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَبَنَى عَلَيْهَا، تو اس نے غلط رخ پر نماز پڑھی تو اس پر اعادہ لازم نہیں، اور اگر حالت نماز ہی میں کوئی آ کے کہہ دیتا ہے، غلطی کا علم ہو گیا، تو قبلے کی طرف پھر سکتا ہے، یعنی ان عالمہ ذالکا وہو فی الصلاۃ، اب اگر اسے اس کا علم ہو جاتا ہے یعنی قبلے کا، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے استدار الی القبلہ، تو قبلے کی طرف پھر جائے اور پہلی ادا شدہ نماز پر ہی بنا کرے، یعنی آدھی نماز اگر غلط قبلے کی طرف پڑھ لی ہے، پتہ نہیں تھا،
تو اس کی خیر ہے، وہ نماز ہو گئی. اب درمیان میں کوئی بندہ آ گیا، اس نے کہا بھائی نماز آپ کی قبلہ کی طرف منہ کریں، تو جس طرف اس نے گائیڈ کیا ہے نماز کے درمیان ہی ادھر رخ کر لیں، اور اب آپ کی نماز پہلے والی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہو گئی ہے. اسی پہ بنا کریں گے، یعنی بنیاد رکھیں گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین ہے تو وہاں پہ صحابہ اکرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، تو ایک دم اللہ کا حکم ہوا کہ آپ قبلہ چینج کر لیں، اپنا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں. تو نماز کے دوران ہی کیا تھا. تو اس لیے اگر علم ہو جاتا ہے تو کر لیں، نہیں علم ہو جاتا تو نماز آپ نے اپنے اندازے سے پڑھی ہے، بعد میں رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے نیا باب صفت الصلاۃ ہے، تو یہ نئی چیز ہے. تو یہ جو چیپٹر ہم نے شروع نماز کا پڑھا ہے، آپ ان کو ہر چیپٹر کو الگ الگ تیار کریں. پہلے تو اس کا ترجمہ سمجھیں، اس کے بعد آپ اس کو اگر کہا جائے کہ ایک خلاصہ بیان کر دیں، تو آپ کو چاہیے کہ پوائنٹ وائز جیسے ہم نے پڑھا ہے آج، اسی طرح پوائنٹس ایک جیسے مضمون کی طرح یاد کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بتائیے نماز کی شرطیں کیا ہیں، تو اس کا ذرا خلاصہ تو بتا دیں. تو آپ کو آتا ہو اس کا خلاصہ، پہلے تو آپ یہ بتائیں گے شروط شرط کی جمع ہے، اور نماز سے پہلے یہ شرطیں نماز پڑھنے سے پہلے پوری کرنی ہوتی ہیں. وہ نمبر 1 کہ آپ کے بدن پاکیزہ ہو، آپ کا لباس پاکیزہ ہو، جس جگہ نماز پڑھے ہیں وہ پاکیزہ ہو. پھر یہ کہ جسم ڈھانپا ہوا ہو، اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ مرد اور عورت اور ملازمہ کے حساب سے جسم کے ڈھانپنے کے 3 الگ الگ سطح ہیں. اور پھر نیت کرنا جس نماز کو پڑھنے لگے ہیں لازمی ہے، اور پھر قبلہ رخ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کو ان ساروں کا ترتیب وار خلاصہ آنا چاہیے، اور اگر کوئی بیچ میں کوئی شکیں ہیں آگے ڈیٹیل بیان کی گئی تو وہ بھی آپ اسی جگہ آپ کو آنا چاہیے کہ آپ بیان کریں. تو جو چیپٹر آپ کے آئے ہیں، جیسے اذان جو ہے وہ کن نمازوں میں دی جا سکتی ہے، اور یہ جو شروط آپ نے پڑھی ہیں یہ ساری نفل اور فرض نمازوں کے لیے لازم ہے. تو یہ آپ کو اس طرح اچھی طرح تیاری ہونی چاہیے آپ کی. تو نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم پڑھیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ، صفت الصلاۃ نیا چیپٹر ہے. تو آپ اس کو اچھی طرح تیار کریں پلیز، اور اگر کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ وائس میسیج اور ریٹن واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.